نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اپنوں اور غیروں سے تمیز کرا لیں، نعرہ ولایت، یہی ایک ہمارے پاس کلمہ ہے۔ یہی ایک کلمہ ہے جس میں ہماری آن ہے، جس میں ہماری شان ہے، اور جس ہی سے ہماری پہچان ہے۔ شاہ صاحب، اکمال الدین میں ایک حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اور ہمارے چوتھے امام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، وہ روایت فرماتے ہیں، من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب، من ثبت فی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں، قائم کی غیبت میں جو علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، آہتاہ اللہ اجرا الف شہید من شہدائے بدر والاحد، کہ جو اس زمانے میں 11 ائمہ کے زمانے میں اتنا ثواب نہیں ہے، اس زمانے میں چونکہ ہمارا سردار غائب ہے اور ہم ظاہراً یتیم ہیں، جو اس زمانے میں علی سرکار کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے 1000 شہداء کا ثواب دے گا۔ کون سے شہداء؟ جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ بدر اور احد میں مشرکوں سے جنگ کی۔ سال ہو گئے ہیں شہزادی کا نمک کھاتے ہوئے۔ حلالی وہی ہوتا ہے جو جس کا نمک کھائے اسی کے گیت گائے، اور کسی کا نہیں کھاتا، صرف شہزادی کا۔ تو جی چاہ رہا ہے کہ آج شہزادی کے بابے کا تعارف کرا دو۔ ایک پیغام لے لیں جو میں وہاں پہ 22 سفر رانی پور میں بھی کوئی 3-4 لاکھ کے اجتماع میں دے کر آیا ہوں، وہی پیغام آپ کے سامنے اس کو دہرا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ بات یا سامت قرآن سے ہوگی یا ناطق قرآن سے، میری کوئی رائے نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا۔ قرآن مجید میں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ توجہ ہے؟ امام معصوم، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارا وہ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اللہ کا ہمارے ساتھ کیا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے؟ تو امام معصوم نے جو اس کی شرح فرمائی تو یہ تفسیر فرات جلد 1 صفحہ نمبر 58، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ نمبر 67، تفسیر صافی جلد 1 صفحہ نمبر 109، 3 تفسیریں آپ کے مذہب کی پیش کر رہا ہوں۔
امام نے جس کا جواب دیا، امام فرماتے ہیں اوفو بولایت علی ابن ابی طالب. توجہ فرمانا، پہلے بات سننا. اوفو بولایت علی ابن ابی طالب، تم علی کی ولایت والا وعدہ پورا کرو. فرض من اللہ فی القرآن، یہ لفظ ہے حدیث میں، فرض من اللہ فی القرآن، جو قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو فرض کیا ہے. تم علی کی ولایت کا فرض والا وعدہ پورا کرو. اوفق لکم بالجنہ، اللہ تمہارے ساتھ جنت والا وعدہ پورا کرے گا. توجہ فرمائے، فکر لے لیں یا علی، فکر لے لیں. معصوم کا قول پیش کیا ہے. معصوم نے کہا ہے کہ ولایت فرض ہے. ولایت ابھی قول پیش کیا ہے. دیکھیے، ہر فرض ایک وقت پہ واجب ہو جاتا ہے. توجہ ہے، مثلا نماز فرض ہے نا، واجب کب ہوتی ہے؟ جب وقت آ جاتا ہے. اگر وقت سے پہلے آپ جو ہے نا وضو کریں واجب کا، تو آپ کو پھر دین اس کی تمدید کرنی پڑے گی، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز کا وقت داخل ہوگا تو نماز واجب ہوگی. پہلے فرض ہے. روزہ فرض ہے نا، فرض ہے نا. واجب کب ہوتا ہے؟ جب رمضان کا. میں ابھی ایک آدمی کہے کہ میں رمضان کے فرضی روزے وقت واجبی روزے رکھتا ہوں، رکھ لے گا؟ نہیں رکھ سکے گا. جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر واجب ہو جائے گا نا. حج فرض ہے نا، لیکن کب واجب ہوتا ہے؟ جب استطاعت ہو اور حج کا مہینہ ہو. جہاد فرض ہے، واجب کب ہوتا ہے؟ کہ جب امام معصوم آواز دے. توجہ فرمانا. یہ شاہ عبداللطیف سرکار ولی اللہ کے دربار سے یہ فکر لے کر آیا ہوں. اس کے درجوار میں بیٹھے ہوئے وہ فقیر کی طرف سے یہ مجھے وہاں پہ تحفہ ملا جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ ہے نا. زکوٰۃ فرض ہے، ہر آدمی پہ واجب نہیں ہے. فرض تو ہے نا، لیکن واجب کب ہوگی؟ جب نصاب پورا ہوگا. صحیح ہے. معصوم نے 1400 سال کہا کہ ولایت فرض ہے. یہاں ایک اور بات سن لیں. یہاں میں برادر عزیز ملک صاحب کے یہاں جو سنے یہ صفحہ مظلوم بچھائی ہے، یہاں پہ میں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں. 1 سال کی مہلت. جاؤ، جا کر نجف اشرف کے حضرات کو چھاڑ لو. کو مقصہ میں چلے جاؤ، مشہد مقدس میں چلے جاؤ، شام میں چلے جاؤ، اپنی نماز جعفریہ توضیح المسائل سے کتب اربع ساری چھاڑ لو، تمام تفسیریں پڑھ لو. میرے سامنے کوئی آدمی معصوم کے قول سے غیر معصوم کا جتنا قد بڑا ہوگا میرے لیے حجت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. غیر معصوم کا جتنا بھی قد بڑا ہوگا میرے لیے حجت، میرے لیے تو معصوم حجت ہے نا. لاؤ میرے اس ہاتھوں پہ کوئی سرسوں جما کے دکھائے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت لے آئے جس میں معصوم نے کہا ہو کہ ولایت مستحب ہے، میں شیعت چھوڑ دوں گا. ایسے بات نہیں گئی. علی ولی اللہ اس نعرے کو اجاگر کرے، یہی کام دے گا. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. بولے بولے صاحب بولے، فرشتے حاضری لگا رہے ہیں. توجہ ہے. اگر معصوم ہم نے دنیا جہان سے دشمنی صرف ولایت کے لیے بنائی ہوئی ہے، اگر ولایت مستحب ہے تو کیا ضرورت ہے دشمن بنانے کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے. لاؤ میرے تھیلی پہ کو ہر سرسوں جما کر دیکھے. 1 سال کی مہلت دیتا ہوں. معصوم نے نہیں کہا ولایت مستحب ہے، معصوم نے کہا فرض ہے، اور ہر فرض ایک مقام پہ واجب ہوتا ہے. تقیہ نہ تو توحید کے لیے ہے، تقیہ نہ تو رسالت کے لیے، تقیہ ہے ہی ولایت کے لیے. تقیہ تو یہ جو آج سے 1400 سال امام معصوم نے پہلے 1400 سال پہلے امام معصوم نے کہا تھا کہ ولایت علی فرض ہے، یہ واجب کب ہوگی؟ یہ واجب جب امام زمانہ ہماری گردنیں اتار دیں گے پھر واجب ہوگی.
ہے وہ وجوب کا، اس کا ولایت کا کب وقت آئے گا؟ اگر آپ بھی تقیے کا وقت ہے تو فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، جسے عزت کا خطرہ ہے، اس کے لیے فرض ہے۔ جسے نہ علی کا ولایت پڑھنے سے نہ اس کو جان کا خطرہ ہے، نہ اس کو عزت کا خطرہ ہے، نہ اسے مال کا، اس کے لیے تو یہ واجب ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے لیے فرض ہے، تو اسے کوئی جان کا خطرہ ہوگا۔ مجھے تو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے، نہ مجھے اپنے کوئی مال کا خطرہ ہے، نہ عزت کا، میرے لیے واجب ہے۔ توجہ ہے؟ چلیے ایک اور آیت سے سلوات پڑھ لیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 پڑھ رہا ہوں، سورہ روم کی۔ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس پہ اللہ نے الناس کو خلق کی، یہ ترجمہ، جس پہ اللہ نے لوگوں کو خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس بناوٹ میں تبدیلی ہرگز نہیں آئے گی۔ اور آگے جملہ سنیے جو قرآن میں ہے شاہ صاحب، آگے قرآن میں لفظ ہے ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے جس پہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے۔ بات سمجھے نا، یہی دین قیم ہے جس پہ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت یہ نہیں سمجھے گی۔ یہ تو قرآن کی آیت۔ اب معصوم کا قول سنیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کوئی بھی بچہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ وہ فطرت اللہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں ماحول اسے مشرک بنا دیتا ہے۔ اگر بچہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، بعد میں ماحول اسے کافر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے، پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، پیدا فطرت اللہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہودی ماحول اسے جب جوان ہوتا ہے تو یہودی بنا دیتا ہے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا، 3 امام راوی ہے، عن رضا علیہ السلام وعن ابیہ وعن جدہ، امام رضا علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، 3 امام روایت کر رہے ہیں۔ 3 امام کے پوچھا گیا کہ مولا وہ فطرت کیا ہے جس پہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ تو 3 معصوم فرماتے ہیں، وَهُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهُ إِلَٰهَ هُنَا التَّوْحِیدُ إِلَٰهَ هُنَا التَّوْحِیدُ۔ اگر یہ 3 کلمے مکمل کرو گے تو کلمہ توحید، کلمہ رسالت، کلمہ ولایت، تو پھر تیری توحید کا مفہوم مکمل ہوگا۔ جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا اس کا مفہوم توحید مکمل نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اس کا بھی کلمہ توحید مکمل نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہا اس کا مفہوم توحید مکمل ہوگا۔ تو جو فرمایا آگے جملہ سنیں، تفسیر برہان جلد 4 صفحہ نمبر 422 سے امام صادق کا قول سنیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ الخلائق من الاولین والآخرین فی سعید واحد، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، قیامت کا سورج غروب ہونے تک اللہ تمام مخلوق کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ توجہ ہے؟ تمام مخلوق اکٹھی ہوگی۔ وَخُولِيَا، خولن کا معنی ہوتا ہے وڈرا کرنا، مٹا دینا، چھین لینا۔ وَخُولِيَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِن جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، اللہ تمام مخلوق سے کلمہ توحید کو مٹا دے گا، لا الہ الا اللہ کو مٹا دے گا تمام مخلوق سے، الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا، جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا وہاں لا الہ الا اللہ بھی رہے گا، محمد رسول اللہ بھی رہے گا، علی ولی اللہ بھی رہے گا۔ توجہ ہے؟
سورہ فتح کی آیت نمبر 26 سے پڑھ رہا ہوں. سورہ فتح. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس نے اپنی سکینہ کو رسول پہ، اپنے رسول پہ اور مومنین پہ نازل کیا. آگے جملہ سنیں. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. اللہ نے کلمہ تقویٰ کو لازم قرار دے دیا. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ تقویٰ کو اللہ نے لازم قرار دیا. دو قسم کے مضمون ہوتے ہیں، کچھ اختیاری کچھ لازمی. اگر اختیاری بھی فیل ہو جائے لیکن لازمی میں پاس سند مل جاتی ہے، گو 3rd ڈویژن مل جائے گی. لیکن اگر لازمی پیپر میں فیل ہو جائے، اختیاری میں 100/100 ہو گئے تو اس کو سند نہیں ملے گی. بھائی صحیح ہے؟ اب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کلمہ تقویٰ کیا ہے کہ جو اللہ نے لازم قرار دیا، اختیاری نہیں ہے. وہ کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام اس کی شرح فرما رہے ہیں. تفسیر برہان میں یہ ہے، امام صادق علیہ السلام تفسیر برہان جلد 6 صفحہ نمبر 155 پہ اور بصائر الدرجات جلد 2 صفحہ 96 پہ امام معصوم اس کی شرح فرما رہے ہیں کہ وہ کلمہ تقویٰ کیا ہے. کہتے ہیں ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. یہ علی کی ولایت جو ہے یہ وہ کلمہ تقویٰ ہے جو اللہ نے تم پہ لازم قرار دیا. توجہ ہے؟ بغیر کسی خطبے کے تاکہ دام جو زیادہ سے زیادہ مولا کا پیغام پہنچ جائے. جی چاہ رہا ہے کہ آج مولا کا تعارف مولا کے کلام سے کروں. توجہ ہے؟ نہج البلاغہ نام سنا ہوا ہے، کلام الامام ہے. ایک دن امام امیر المومنین علیہ السلام قرآن میں سمجھ ہے کہ ہاں واہ واہ شاہ صاحب، سبیل القرآن ہے، قرآن کے لیے رستہ بناتا ہے. توجہ فرمائے. امام علیہ السلام نے ظہرین کی مغربین کی نماز کے لیے جا رہے، آگے ایک ناسوی کھڑتا، بسم اللہ. اس نے ایک پروگرام بنایا کہ آج امام سے ایسا مسئلہ پوچھوں کہ امام اس مسئلے میں پھنس جائیں گے اور مغربین قضا ہو جائیں گے. جب مولا گزرے تو سامنے کہتا مولا ایک سوال ہے. کہتے ہیں کیا سوال ہے؟ مولا وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تجھے میزان دے دیتا ہوں، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، جن کے اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے. اب تو ڈھونڈا پھر. توجہ فرمانا. مولا نے 1400 سال پہلے میزان دیا، ہم نے اس پہ فکر نہیں کی. ایک انگریز مورخ جو 30 سال اس نے اس پہ تحقیق کی، کوئی صحرا نہیں چھوڑی کہ صحراوی جانور نہ دیکھو ہو، کوئی سمندر نہیں چھوڑا آبی جانور نہ دیکھو ہو، کوئی جنگل نہیں چھوڑا کہ جنگلی جانور نہ دیکھو ہو، کوئی میدان نہیں چھوڑا کوئی میدانی جانور نہ دیکھو. جب 30 سالوں میں اسے کوئی ایسا جانور نہ ملا کہ جس کے کان اندر ہو اور وہ بچے دے یا جس کے باہر ہو وہ انڈے دے، تو اس کو یہ ریمارک دینے پڑے یہ جس کا کلام ہے یا تو اس نے پوری کونین کو خود خلق کیا ہے. جس کا یہ کلام ہے یا اس نے اس پوری کونین کو خلق کیا ہے، اگر خلق نہیں کیا، یہ انگریز رائٹر کہہ رہا ہے محقق، تو پھر جب یہ کونین بن رہی تھی وہ موجود ضرور تھا. توجہ فرمائے. نہج البلاغہ سے 2 جملے مولا کی ولایت کے سن. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 میں ایک لفظ ہے
امام فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرحا، میرے علی کی خلافت، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے، خلافت الہیہ میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو طبقوں میں قطب کا مقام ہے۔ توجہ فرمانا، توجہ۔ اب دیکھتا ہوں کہ کتنی آپ میں ولایت کی کرنٹ ہے، میں اپنی طرف سے پیش کروں گا، آپ نے اپنی عقیدت پیش کرنی ہے۔ توجہ ہے نا کہ اس طرح چکی کے دو طبق کے درمیان قطب، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ مدار کا دار و مدار قطب پہ ہوتا ہے، کیل پہ، اگر قطب ہٹا دے کیل ہٹا دے وہ بھی منجمد ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ یہی تو مولا فرما رہے ہیں کہ میری خلافت، میرا مقام خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے کہ جس طرح کیل کا دو طبقوں میں مقام ہے، اگر کیل کو ہٹا دے تو وہ طبق منجمد ہو جاتا ہے، اگر میں علی خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں جس طرح وہ مدار منجمد ہو جاتا ہے اس طرح خلافت الہیہ منجمد ہو جائے گی۔ اس کو اجاگر کریں، یہ کلمہ اس کلمے سے اس زمانے میں ضروری ہے، نعرہ ولایت، سب ہاتھی ہاتھ کھڑے کریں، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ اگر اس زمانے میں ثابت قدم رکھے 1000 شہداء کا ثواب پائیں گے۔ توجہ ہے، کیا فرمایا؟ خلافت الہیہ میں میرے علی کا مقام۔ دیکھیے دانا جو ہے وہ سنٹر میں ڈالا جاتا ہے، صحیح ہے، وسط میں، اب دانے نیچے اترتے ہیں، کچھ دانے کیل کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بھائی توجہ فرماؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ دانے کیل کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، لیکن کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، اور کچھ دانے دامن چھوڑ دیتے ہیں، جو دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ درڑا بنتے ہیں، دلیا بنتے ہیں، آٹا بنتے ہیں۔ اب وہ آٹا حیوان کو کھلائیں گے، حیوان کا فضلہ بنے گا، انسان کو کھلائیں گے، انسان کا فضلہ۔ یہی تو امام فرما رہے ہیں اگر میری ولایت کے ساتھ چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ میرے علی کی ولایت سے، اور اس کے بعد ناجل بلاغہ کے خطبہ نمبر 119 سے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ امام فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات، دائرات جمع دائرے کی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جیومیٹری کا اپیوگ جب طالب علم ہوتا ہے وہ پرکار کو کاغذ پہ رکھتا ہے، ایک دائرہ کھینچتا ہے، سوئی وسط میں ہوتی ہے، دائرے اس کے گرد ہوتے ہیں۔ کیا مولا فرما رہے ہیں انما انا کتب الدائرات، جتنے بھی کونین کے دائرے ہیں، التی تدور علیہ وعلی بے مکانی، یہ جتنے بھی کون کے دائرے ہیں، خواہ وہ شمس کا دائرہ ہو، قمر کا دائرہ ہو، جتنے بھی دائرے ہیں یہ تمام کے تمام دائرے میرے علی کے گرد گھومتے ہیں۔ توجہ فرمائے، توجہ، یہ جتنے بھی کون کے دائرے ہیں، تدور علیہ وانا بے مکانی، میں جس مقام پہ ہوں، زمین پہ ہوں، آسمان پہ ہوں، مکہ میں ہوں، مدینہ میں ہوں، کوفہ میں ہوں، یہ پوری کون میرے گرد گھومتی ہے۔ وَإِذَا فَرَقْتُهُ، اگر میں علی جدا ہو جاؤں اس پورے دائرات سے، استہارہ مدار، اگر تو استہارہ مدار ہو تو اس کا مدار جو ہے نا وہ مضطرب ہو جائے گا۔ اور خطبہ نمبر 2 میں مولا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، نحن موضع کلمہ، نحن موضع سر اللہ، ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں۔ آسمانوں کے راز کی بات نہیں کر رہے، زمینوں کے راز کی بات نہیں۔ آپ میرے راز کو جانتے ہیں؟ آپ تو میرے دل کو نہیں جانتے، تو وہ تو اللہ کے راز کے، یار کیا کہا میں نے، کوئی بات ہے۔ نحن موضع کلمات اللہ ہے، وَلَّجَوْ امر اللہ ہے، ہم اللہ کے امر کے 14 قلعے ہیں۔
دار الخلافہ ہے، کیپٹل ہے، بادشاہ کا حکم دار الخلافہ سے نکلتا ہے نا، اللہ کے حکم کے ہم 14 کلے ہیں، اس کا حکم اس کا ہوتا ہے، نکلتا ہم سے ہے۔ توجہ فرمائے، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ نحن عیبۃ علم اللہ ہے، ہم اللہ کے علموں کے 14 صدوق ہیں۔ تخلیق پنجتن کو کیا نور سے پہلے، تخلیق پنجتن کو کیا نور سے پہلے، پھر اہتمام رب نے کیا کس کمال کا؟ واہ 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 واہ، گردش میں ہے یہ ارض و سما اس کے حکم سے، گردش میں ہے یہ ارض و سما اس کے حکم سے، صدقہ اتر رہا ہے محمد کی آج۔ بے شک، توجہ فرمائے، کیا فرما رہے ہیں؟ نحنو خازنۃ الوحی، کل میں نے اس کی شہزادی کا میں نے کلام میں پیش کیا تھا، معصوم کا کلام موجود، توجہ فرمائے، ایک جملہ جو ہے نا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس مہینے کے جو مناسبت سے، نحنو خازنۃ الوحی وحافظتہ وتراجمتہ، ہم 14 اللہ کی وحی کے سٹور ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو سار تو ہلا دو، کلام امام پیش کر رہا ہوں، میں کوئی رائے تو نہیں دے رہا، تم گھبراؤ نہیں، میں اجتہاد کرنے والا نہیں۔ توجہ ہے؟ کیا کہا مولا نے؟ ہم وحی کے خزانے ہیں، وحافظتہ اس کے محافظ بھی ہیں، وتراجمتہ اس کے ترجمان بھی ہیں، ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ توجہ فرمانا، تو ایک آیت قرآن کی سن لیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا وَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان میں، قوم کی، اگر قوم ہندی ہے تو ہندی زبان میں، اگر قوم اسرائیلی ہے تو اسرائیلی زبان میں، اگر قوم سرائکی ہے تو سرائکی زبان میں، کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ کھول کھول کر احکامات بتا سکے۔ اگر نبی کی رسول کی زبان اور ہو، امت کی زبان اور ہو، نہ وہ لے سکیں گے نہ وہ دے سکیں گے۔ قوم کی زبان میں ہم نے، معصوم فرماتے ہم وحی کے ترجمان ہیں، اوپر سے وحی ایک آتی ہے، توجہ فرمانا، وحی وہاں سے ایک آتی ہے، ترجمہ 14 کرتے ہیں۔ اگر کوئی سریانی زبان کا رسول ہے تو سریانی میں ترجمہ کریں گے۔ یہ بات آج سے 100 سال پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کی سائنس نے سمجھا دیا، بیٹا خاموش رہو، آج کی سائنس نے سمجھا دیا ہے کہ اقوام عالم میں ایک ملک کا بادشاہ نمائندہ اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے، عربی والا عربی میں ٹرانسلیشن لیتا ہے، سندھی والا سندھی میں لیتا ہے، اور جو ہے نا ہندی میں ٹرانسلیشن لیتا ہے، انگریزی میں لیتا ہے، ایک زبان میں وہ خطاب کرتا ہے، ہر زبان میں اسی وقت ٹرانسلیشن وہ ریسیور کر۔ صحیح ہے؟ بیٹا خاموش ہو، بیٹا خاموش ہو، اس بیٹے کو ذرا قابو میں رکھیں، زیادہ وجد میں آ رہا ہے، سورات پڑھ لیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ۔ ترجمہ کرنے والے ہم 14 ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا جبرائیل، اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ پیام زینب جو استفار نقوی کے جو کتاب نکلتی ہے اس میں اس کا حوالہ ڈھونڈ لینا، یہ نہ کہنا کہ ایسے ہوا میں ایسے جو ہے نا خطابت کا جملہ کہا گیا تھا۔ پیغمبر فرماتا ہے جبرائیل، جی مولا، وہی کہاں سے لاتے ہو؟ توجہ فرمائے، توجہ، وہی کہاں سے لاتے ہو؟ مولا ایک نورانی محل ہے، وہاں ایک گھنٹی کھڑکتی ہے، گھنٹی کی آواز کیا ہے؟ علی 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 علی۔ وہی کی گھنٹی کی آواز، علی تو نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ توجہ ہے؟ مولا پوچھا کہ تو نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہتا ہے مولا کیسے دیکھوں؟
نورانی محل ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، میں تو دیوار کے ساتھ کان لگاتا ہوں، جو وہی مجھے ملتی آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ اچھا مولا کہتا ہے اب جب وہی آئے گی نا میں تمہیں اسم اعظم دیتا ہوں۔ ادھر گھنٹی کی آواز آئے گی نا، علی علی، تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا اسم اعظم یا علی یا علی۔ نہیں 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 نہیں، تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا، کیا کہنا؟ یا علی، اسم اعظم۔ 7 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، ایک جملہ سن لیں کہ اسم اعظم کی بات چلی۔ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ایک خیبری یہودی سفر پہ تھا، آگے ایک درہ آیا جس میں پانی بڑا گہرا تھا۔ یہودی اتنے ہی جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب درے پہ پہنچے تو آگے بارش کا پانی جمع تھا، مولا کھڑے ہو گئے، یہودی پانی میں داخل ہو گیا، اسے ٹخنوں تک پانی آیا، ٹخنوں تک پانی آیا، پانی گہرا تھا لیکن ٹخنوں تک پانی آیا۔ جب تھوڑا سا چلا نا کہتا ہے لو عرفت کما عرفت لجزت کما جزت۔ امام کی طرف منہ کر کے یہودی کہتا ہے اگر تو بھی جانتا ہوتا جو میں جانتا ہوں تجھے بھی پانی ٹخنوں تک آتا۔ جب اس نے کہا نا کہ تجھے بھی، مولا فرماتا کس مکان ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ، کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ، آؤ معاؤ الی الماء، پانی کی طرف اشارہ کیا، فجامدہ، پانی منجمد ہو گیا، پانی منجمد ہو گیا، ومر علیہ، مولا پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ جب اس کے پاس سے گزرے اکب علی قدمہ، مولا کے قدموں پہ گر گیا، کہتا ما قلت انتا، تو نے کیا پڑھا ہے، حتی ہویلت ماء حجرن، یہ پانی پتھر بن گیا ہے، تو نے کیا پڑھا ہے؟ مولا پوچھتے ہیں ما قلت انتا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ حتی عبرت علیہ، کہ تو پانی سے ٹخنوں تک پانی آیا۔ وہ کہتا ہے دعوت اللہ ہے باسمہ العظم، دعوت اللہ ہے، دعوت اللہ باسمہ العظم، میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا تو مجھے ٹخنوں تک پانی آیا۔ مولا فرماتا ہے وما ہوا الاسم العظم، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سألتہو باسم وصی محمد ایلیہ، سألتہو باسم وصی محمد ایلیہ، ہماری تورات میں جو مصطفیٰ کا وصی ہے اس کا نام ایلیہ ہے، میں نے ایلیہ سے پکارا مجھے پانی ٹخنوں تک آیا۔ مولا کرات فرماتے آرا وصی محمد ایلیہ، وہ مصطفیٰ کا وصی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، نالے تھینک یو چلو تھینک یو، جیو 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 جیو۔ دیکھیں ہر علی کے لیے جیسے مسئلہ ہے جنہیں دنیا کی ہوش نہیں، توجہ فرمائے، کیا کہا میں وہ وصی محمد تیرے سامنے کھڑا ہوں، علی ہے اسم اعظم،
مولا نے کیا کہا؟ جب گھنٹی کھڑکے گی نا علی کی، تم دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا یا علی یا علی یا بھائی بیٹھے ہیں نا. تو جب وحی کا وقت آیا، گھنٹی کھڑکی علی کے نام کی، دوڑا دروازے کی طرف. پہلے تو جاتا تھا نا دیوار کی طرف، دروازے پہ پڑا یا علی، دروازہ کھلا، اندر گیا. کیا دیکھا کہ حضور امامہ باندھ رہے ہیں. دوڑا نیچے زمین کی طرف، کیا دیکھا؟ حضور امامہ باندھ، کبھی اوپر جائے کبھی نیچے جائے، کبھی اوپر جائے کبھی. کہتے مولا وہاں دینے والے بھی وہی آپ ہیں، یہاں لینے والے بھی وہی آپ ہیں. حضور یا علی جب منہ سے نکلا مشکلیں حل ہو گئی. یا علی جب منہ سے نکلا، یا علی جب منہ سے نکلا مشکلیں حل ہو گئی. بے شک اس میں اعظم کا اثر رکھتا ہو نام ایسا تو ہو. دیکھیے کتنی بڑی مولا کے ذکر و اذکار کی، مودت فی القربا کی برادر عزیز ملک نے یہ صف بچھائی ہے. اور سب دعا مانگے صاحب الزمان، صاحب العصر والزمان کہ مولا آپ کو آپ کی جد کا واسطہ، جس نے اتنی بڑی صف کا انتظام آپ کی جد کے لیے کیا، جس کے لیے رات دن ہو، انہیں شفا تو دے دے. بس آخری جملہ کہتا ہوں، میرے بزرگ میں نہیں زیادہ ان کو بٹھا سکتا. اگر مجھے پتا ہوتا وہ تشریف فرمائے تو میں انتظار کرتا کہ بزرگ ہے. دیکھو جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، بزرگ ہے نا، مولا کے مداخان ہے اور مجھ سے 1000 درجہ بہتر مداخان ہے. میں زیادہ انہیں نہیں، ایک جملہ آخری سنے، 7 سمندر کوزے میں بند کر کے تو دعا لو. زیادہ باتیں ویسے تو پڑھتے چلے. میں نے ابھی یہاں اشرا ڈڈیال میں پچھلا اشرا اہمیت ولایت پہ پڑھا ہے، اب یہ دوسرا اشرا میں نے تصرف ولایت پہ پڑھا ہے. اس کے بعد ضرورت ولایت ہے، مقصد ولایت ہے، منزل ولایت ہے. کم از کم 5 اشرے تو چلنے چاہیے نا. تو یہ میرے لیے کوئی ایسی بھائی، یہ مولا کی بہت عطا ہے، لیکن میں اپنے بزرگوں کو زیادہ نہیں بٹھا سکتا. ایک جملہ سن لے. دیکھیے جو دانا ہوتے ہیں نا، دانا، وہ جب دیگ پکی ہوئی ہوتی ہے نا چاول کی، تو 1 چمچ سے پوری دیگ کا ذائقہ لے لیتے ہیں. 1 چمچ کا ذائقہ دے دوں بجائے طول. یہ میرے پیچھے کتنے محترم لوگ بیٹھے ہیں جو مولا کی جو ہے نا باقاعدہ مداخان ہے. میں تو 3-4 مہینے مولا سے اجازت لیتا ہوں. اب یہاں پہ آیا، اب آسٹریلیا میں جاؤں گا، ساؤتھ، یہ مولا کی جہاں جہاں ڈیوٹیاں ہیں. مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے. یہ ویسے میری، یہ دیکھیے میری اس میں کوئی مجال نہیں ہے. کل میرے شاہ صاحب میرے محترم ہیں، وہ مورب القرآن کی تھوڑے فرما رہے تھے. میں آپ کو عرض کروں، یہ بندے کو شہزادی زینب کی تو ہے نا برکت ہے، اس کا نور ہے کہ 2 مرتبہ قرآن مجید میں نے ہاتھ سے لکھا ہے. یہ میرے ہاتھوں پہ قلم کی گانٹھیں ہیں. مورب القرآن کا سرٹیفکیٹ میں نے مفتی اعظم شام سے لیا، پاکستان کے کسی ادارے سے نہیں لیا، میرے پاس موجود ہے. مفتی مورب القرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی زبر، زیر، شد، مد، جزم، اس وہ یہ کیوں ہے. یہاں زیر ہے تو اس میں میری سپیشلائزیشن ہے. یہ عطا ہے سیدہ زینب کی، اس میں میرا کمال نہیں ہے. ابھی اگر وہ اس نور کو واپس لے رہے، میں تو وہی انتہائی ہوں. اب بھی وہی پوری. یہ شہزادی کی برکت ہے جو آج سے 16 سال پہلے شہزادی کی دہلیز پہ جب سجدہ تعظیمی کرتا تھا نا، کہتا تھا مولا میں دروازے بند کیے، کثیر السفر تھا، گھر کو چھوڑ کر کوئی ایسی چیز عطا فرمائے جو کسی مولوی کو نہ دی ہو. تو یہ مولا نے مجھے کہا اچھا یہ بات ہے تو شیعت کا پہلا مورب القرآن ہوں اور ایشیا کا بھی پہلا مورب القرآن یہ شہزادی زینب کی برکت ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال الفوائد الزینبیہ شہزادی کے نام کی تو تفسیر جو ہے وہ 15 جلدوں میں انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گی. توجہ ہے. آپ نے ملک صاحب کے لیے دعا مانگی، ایک اور میرے لیے دعا مانگیں گے.
بہنیں بیٹیاں سب مانگیں گی. میرا ایک بیٹا ہے جس کے سر پہ سیدہ زینب کا معجزہ دولہ شاہ کا چوہا پیدا ہوا تھا, لیکن اب آپ سب سے اس کا سر بہتر ہے. شہزادی کا معجزہ ہوا, آپریشن تھیٹر سے بغیر آپریشن کے نکلا. اب وہ شہزادی سے 5 زبانیں مانگ رہا ہے کہ مجھے 5 زبانیں دے تاکہ تیرے بابے کی وکالت 5 زبانوں میں کروں. قریب ہے نا. دیکھو بادشاہ سے کوئی چیز مانگنی چاہیے, بادشاہ سے 5 روپے تو نہیں نا مانگنے چاہیے نا. تو میرے لیے دعا فرما دے کہ مجھے مولا زندگی دے دے, اسے ممبر تک پہنچا کر آپ کے بچوں کے وہ کام آ جائے. بس یہ دعا فرما دے مجھے زندگی مولا. اس کا پہلا محرم جو ہے میں نے شاہ عبد اللطیف بادشاہ کی دربار میں پڑھانا ہے. اس کا میزبان شاہ عبد اللطیف ولی اللہ ہوگا, اور یہ بچہ میرا محمد علی اس کا نام ہے, یہ اس کا مہمان ہوگا. یہ میری منت ہے. تو بس ایک جملہ سنے, ختم کرتا ہوں. سورہ روم کی آیت سنے, هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا. توجہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا. ثم یعیدہ, پھر وہ اپنی طرف پلٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس اللہ کا آسمانوں میں بھی مثل الاعلیٰ موجود ہے, زمینوں میں بھی مثل الاعلیٰ موجود ہے. مثل کے معنی ہوتے ہیں نمونہ, سیمپل. توجہ فرمانا, توجہ. مثل کے معنی ہوتے ہیں سیمپل, نمونہ. آپ جانتے ہیں نا فیکٹری مال تیار کرتی ہے, فیکٹری بازار میں نہیں آتی, بازار میں مال آتا ہے. کارخانہ بازار میں نہیں آتا, بازار میں کارخانے کا مال آتا ہے. مال بتاتا ہے کہ فیکٹری کی کارکردگی کیا ہے. بھائی صحیح ہے؟ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں سب کرتے ہیں. یعنی مال بازار میں آتا ہے نا. مثل کے معنی ہوتا ہے مال, سیمپل. ملک صاحب ذرا مولا سے شفا مانگ رہے ہو آپ کے لیے. سر کو ذرا اونچا کا ایک جملہ سنے, یہ آئندہ اس سال تک ذہنوں میں علی کی ولایت کا ٹیسٹ رہے گا. توجہ ہے, بازار میں مال آتا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کارخانے قدرت کا مال آسمانوں میں بھی موجود ہے. تھوڑا میں نے آپ کو وڈرا کر لیا, کوئی مجھ پہ جو ہے نا کوئی فتویٰ نہ لگا دے. تھوڑے آپ یعنی مفتیوں سے ڈر, ویسے مجھے ڈر کوئی نہیں ہے, یہ فتویٰ لگاتے بھی رہے. ہم انہیں اللہ نہیں مانتے, باقی سب کچھ مانتے. یا علی, نعرہ ولایت پہ زور دے, نعرہ ولایت پہ, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. یا علی. توجہ ہے, میں نے کیا کہا؟ یا علی. بولو میں نے کیا کہا جی؟ ایک حدیث سن لیں, معصوم کا فرمان ہے, فصل نورنا من نور ربنا کا شعاع شمس من الشمس. ہمارے 14 کا نور اللہ کے نور سے ایسے مفصول ہے جیسے شمس سے اس کی کرنیں مفصول ہے. معصوم کا فرمانا, معصوم کا کہ فصل نورنا من نور ربنا, ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے ایسے جدا ہوا جس طرح شعائیں ہیں سورج کی. توجہ ہے نا, سورج تو ہم تک نہیں نہ پہنچتا, ہم تک تو شعائیں پہنچتی ہیں. بولو نا, یہ جو جتنی بھی یہ کونین میں یہ جو ہے جتنی بھی یہ پیدائیں ہو جو کچھ بھی ریل پہ لائے, یہ شعاؤں کی وجہ سے ہے نا. اگر شعائیں نہ ہو تو نہ تو کوئی پھل درختوں پہ پھل لگے گا, نہ کوئی چیز ہوگے گی. شعائیں پہنچ, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس میں اگر بات کریں تو بڑی لمبی, میں بس ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ شعائیں ہم اب سورج تو نہیں پہنچتا نا, کوئی سورج کو بلا کے دکھائے. اگر سورج آ گیا تو پھر وہ جلا جو ہے نا کنکریٹ بھی نظر نہیں آئے گی.
شعائیں تمہارے پاس پائے. معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی شعائیں ہیں. اب یہ جو شعائیں سورج سے جدا ہے؟ سورج ہے؟ بولو بولو, سورج سے جدا ہے؟ یہی تو ہے. معصوم کیا فرمایا کہ نہ ہم اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہے. ہم نہ اللہ ہے نہ اللہ سے. کیا یہی تو بات ہے, یہی تو معصوم امام صادق نے فرمایا. کیا فرمایا تھا؟ لنا ما اللہ حالات. یہ سماعت و راحت سید خمینی نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے, معصوم کا قول کہ لنا ما اللہ حالات, ہمارے اللہ کے ساتھ حالات ہیں. ہوا فی النہنو و نہنو فی ہوا الا انہو ہوا و نہنو نانو. ہمارے اللہ کے ساتھ حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں. نعرہ ولایت کو نہ بھولنا. یہ نعرہ ولایت جو ہے یہی تو دل میں سلوٹیں ڈالتا ہے. پیغمبر کا قول پیش کروں. پیغمبر فرماتے ہیں ما بالو اقوام, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. اذا ذکر عندهم آل ابراہیم و آل عمران فارحوا استبشروا. اگر ان کے سامنے آل عمران کا ذکر ہو, آل ابراہیم کا ذکر, خوش ہو جاتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ عِندَهُمْ آلُ مُحَمَّدٍ, جب ان کے سامنے آل محمد کا ذکر ہو, اشمئزت قلوبہم, تو ان کے دل سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وَقَلَّحَتْ وُجُوهُمْ, ان کے پیشانیوں پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں لَوْ أَنَّ رَجُلًا جا یوم القیامہ بعمل 70 نبیاً, اگر معاشر میں کوئی شخص 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا, 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا, لم یقبل اللہ منہ, اللہ اس کا ایک بھی قبول نہیں کرے گا, الا بولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب, جب تک اس کے عمل میں علی کی ولایت نہیں ہو. معصوم کا قول موجود ہے, ولایتنا ولایت اللہ, ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. ولایت اللہ ولایتنا, اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے. اور اس کے بعد امام معصوم فرماتا ہے الذی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب, اللہ نے تو کسی نبی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. کارخانہ بازار میں نہیں آتا. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ کارخانے قدرت کا نمونہ کیا ہے, کارخانے قدرت کا مال کیا ہے. توجہ ہے. تو امام معصوم سے پوچھا گیا تو امام معصوم نے جس کا جواب دیا, یہ تفسیر صافی جلد 4 صفحہ نمبر 130, تفسیر نور ثقلین. میں آپ کو کمپیوٹر کی ضامت نہیں دوں گا کہ کمپیوٹر میں اس کا حوالہ, میں خود حوالہ دے رہا ہوں, میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے حوالے ہیں, یہ کسی کیسٹ سے نہیں بیان ہو رہے ہیں. یہ بات سمجھنا. تفسیر نور ثقلین جلد 5 صفحہ نمبر 394, عیون الرضاء جلد 2 صفحہ 6, یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. الخصال یہ بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کیا ہے, صفحہ نمبر 432. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ مثل الاعلی کیا ہے, تو پیغمبر علی کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں یا علی انت باب اللہ, یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے, یا علی انت حجت اللہ, یا علی تو اللہ کی حجت ہے, یا علی انت صراط الی اللہ, یا علی اللہ تک پہنچانے والی تو صراط ہے, یا علی انت طریق الی اللہ, یا علی اللہ تک پہنچنے والی تو طریق ہے, یا علی انت الوصلۃ الی عفوہ و رضا, یا علی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا مندگی کی تو علی رسید ہے. جس نے اللہ کو راضی دیکھنا ہے وہ تمہیں دیکھے, جس پہ تو راضی اس پہ اللہ راضی ہوئی, جس پہ تو ناراض اس پہ اللہ, جس نے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ لینا علی کو راضی کرے. توجہ فرمائے, آخری جملہ ختم کر رہا ہوں, آخری جملہ ہے. میں نے سفر کر ابھی چکوال جانا ہے, وہاں پہ میرے 2 پروگرام ہیں, کل دعا فرمائے سفر خیریت سے گزر جائے. توجہ ہے. یا علی انت النبی العظیم,
یا علی تو ہی بڑی خبر ہے، یا علی انت الصراط المستقیم، یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، یا علی انت المثل الاعلی فی السماوات والارض، انت المثل الاعلی فی السماوات والارض، یا علی کارخانے قدرت کا آسمانوں میں بھی تو علی نمونہ ہے، کارخانے قدرت کا زمینوں میں بھی تو علی نمونہ ہے۔ اب جس کے دل میں جتنا علی بلند ہوگا اتنا کارخانے قدرت بلند ہوگا۔ توجہ ہے، ایک جملہ خطابت کا عرض کرتا ہوں، 39 دن جنگ ہوتی رہی، جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو فقط ڈنڈا۔ یہ خطابت، یہ میرے مزاج نہیں ہے، صرف آپ کا مزاج دیکھ کر، یہ میرا مزاج نہیں ہے، میرا مزاج ہے میں چٹھی رسان ہوں، مولا کی ڈاک آپ تک پہنچاؤں، اس کے علاوہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ توجہ ہے، یا علی توجہ فرمائیں۔ 39 اگر پارسل میں سے جھنڈے کی بجائے جھنڈا نکلا ہے تو یہ بھی تو ڈاک ہے۔ واہ واہ بشا، توجہ فرمائیں، ہاں بالکل یہ بھی ڈاک ہے۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو فقط۔ یہ تیزی کا عالم ہوتا ہے، جب ہوا تیز چلے کئی فریرے اڑ جاتے ہیں، نہیں اڑتے بزرگوں؟ اڑ جاتے ہیں نا۔ 40 دن جب مولا بڑھے نا، بس آخری جملہ، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا نے چاند پہ کمند ڈال دی ہے، ہمارا ملا سوچ رہا ہے کہ علی کی ولایت تکوینی ہے، یہ تشریح ہے۔ لعنت ہے ایسے ملا پہ جو علی کی ولایت پہ سوچے۔ جو علی کی ولایت پہ اتحاد کرے، لعنت ہے ایسے آدمی پہ۔ اگر میں اتحاد کروں میرے پہ لعنت۔ توجہ ہے، 1400 سال توجہ فرمائے۔ انتر کلے کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، مرحب کلے کے اندر نجومی ساتھ پل پل کی خبر۔ 40 دن جب مولا بڑھے نا، علم ہاتھ میں تھا نا، بھائی بولو یار تھک گئے چھوڑ دوں؟ نہیں تھک گئے یار چھوڑ دیں، میرے خیال ہے یہ در والے تھک گئے ہیں۔ نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں تھکے۔ یا توجہ فرمائے، علی کی ولایت دے کے ولایت سے ایک دانہ چکھا رہا ہوں۔ جب مولا بڑھے نا، علم تھا ہاتھ میں، انتر کلے کی چوٹی پہ بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا 39 دن سے 40 دن ہو گئے۔ مولا علم ہاتھ میں تھا، جب کلے کے سامنے آئے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں علم گڑ گیا۔ علم تھا لکڑی کا۔ یہ تجربہ کر لینا جس مجلس کے بعد کہ پتھر میں لکڑی گھستی ہے یہ نہیں گھستی۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اس نے دیکھا نا، اس نے کہا خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ جب کہا نہیں خواب تو نہیں ہے تو حقیقت، واقعی پتھر میں لکڑی گھس گئی ہے، پریشان ہو گیا۔ نجومی کو مرحب کہتا ہے، بھائی میرا بھائی دیکھو 39 دن حشاش بشاش، آج پریشان ہو گیا ہے۔ کہتا میں دیکھتا ہوں ستاروں کا، اس کے پاس علم تھا کہ اس پریشانی کیا ہے۔ توجہ ہے، ذرا جاگ کے سننا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ڈیریل نہ ہو جانا۔ توجہ ہے، ایک جملہ ذرا ہوش سے سننا۔ بات نجومی کر رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پتھر میں علم گڑ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی آنے والے کا کمال نہیں ہے۔ دیکھیں فیل ہو گیا، یہ ڈیریل ہو گیا۔ بات تو نجومی کی ہو رہی ہے، یہی میں نے کہا ذرا سوچ کے جو میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ہم وہ نہیں ہے کہ رضی اللہ بھی واہ واہ، لعنت اللہ بھی واہ واہ، صلی اللہ بھی واہ واہ، علیہ السلام بھی واہ واہ۔ تھوڑا ہوش میں بیٹھے کہ کہاں واہ واہ کرنی ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائے، توجہ۔ نجومی کہتا ہے آنے والے کا کمال نہیں ہے، جو انتر تھا نہ کہتا ہے نجومی اگر آنے والے کا کمال نہیں تو پھر تیری ماں کا کمال ہے، پتھر میں لکڑی گڑ گئی، تو کہتا کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کا مزاج کا جملہ، یہ میرا مزاج نہیں ہے، توجہ ہے نا۔
نجومی کہتا ہے کہ نہیں، ایک ستارہ، ایک ستارہ، بات سمجھ آ رہے ہیں، جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، مرحب کو تسلی دے رہا ہے، آپ کو نہیں، مجھے نہیں۔ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، یہ اس ستارے کا خاصہ ہے۔ پتھر کا خاصہ ہے سخت ہونا، پانی کا خاصہ ہے بہہ جانا، ستارے کا خاصہ ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے، جب 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی یہ جو ہے نا اچانک ہے، یہ یعنی کوئی کمال نہیں ہے، یہ یعنی اتفاق ہے کہ یہ جوان جو کلے کے باہر آیا ہے، اس نے علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، ادھر سے ستارہ طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ستارے کا کمال ہے، گھبراؤ نہیں، اس کا کمال نہیں ہے۔ مولا تو باہر تھے نا، بولو بھائی، دل سے دعا مانگو کہ ملک صاحب کو مولا صحت دے۔ اب دیکھتا ہوں کتنی آپ کی مولا سنتا ہے۔ دل سے مانگو، دل سے۔ اتنا بڑی اتنا مودت فی القربا کی اس نے پھوڑی بچھائی ہے، یہی تو اوجب ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوجب ہے، اوجب ہے، واجب کی قضا ہے، اس کی تو قضا ہی نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ مولا باہر تیرے کہہ لے نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا، نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا، تمہارا یہی دعویٰ ہے۔ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اب 70,000 سال گزرے گے تو طلوع ہوگا، پھر پتھر موم ہوگا۔ توجہ فرمائے، مولا آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے، پھر علم گاڑ گیا، پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا، پھر جب کئی مرتبہ علم پتھر میں گڑا، جب کئی مرتبہ علم پتھر میں گڑا، نجومی جبی کے بل زمین پہ گرا۔ مرحب نے کندھا ہلایا، بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتا کیا بتاؤں؟ اب سنے، جا کر جملہ سنے، کیا بتاؤں؟ نجومی کہہ رہا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ وہ ستارہ، وہ ستارہ، وہ ستارہ، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جو 70,000 سال کے بعد، یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے، یہ جو جوان کلے کے باہر کھڑا ہے، اس کی حرکت کے تابع 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 ہے۔ یہ آگے بڑھتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کڑیاں اتار کر، بیڑیاں اتار کر، زنجیر اتار کر زندان میں آئے۔ جب شہزادی کی نظر پڑی نے کہا بیٹا تیری کڑیاں اتر گئی ہیں؟ اما یزید نے اتار دی ہیں۔ تیرے زیور اتر گئے ہیں؟ اما یزید نے اتار دی ہیں۔ کہا بیٹا پھر میں تو رسیاں نہیں اتاروں گی۔ اما کیوں؟ جب تک یزید کمینہ میری 3 شرطیں نہیں پوری کرے گا میں نہیں اتاروں گی۔ پہلی شرط سنیں ذرا، بالکل حقیقت پیش، افسانہ نہیں پیش کر رہا، آل محمد کا ذکر افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پہلی شرط، آج سے 1 سال پہلے جن گلیوں میں، جن بازاروں میں، جن چوراہوں پہ، جن محلوں پہ اس کمینے نے اعلان کرایا تھا نا کہ باغی کے رشتہ دار آ رہے ہیں، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں، یہ کمینہ انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں، انہی چوراہوں پہ اب اعلان کرائے باغی نہیں، مظلوم کی بہن پرسے کے لیے بیٹھی ہے۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط، شہداء کے سر لے کر جاؤں گی۔ تیسری شرط، کربلا میں جو ہمارا مال لوٹا واپس لے کر جاؤں گی۔
یہ 3 شرطیں تھی. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ 2 گروہ لڑتے ہیں, ایک فاتح ہوتا ہے, ایک مفتوح ہوتا ہے, ایک غالب, ایک مغلوب ہوتا ہے. فاتح شرائط نافذ کرتا ہے نا, فاتح شرائط نافذ کرتا ہے. اب شرائط تو ثانی زہرا نافذ کر رہی ہے, شریکت الحسین نافذ کر رہی ہے. یزید قبول کر رہا ہے, یزید مفتوح ہو گیا, سید فاتح شام ہو گئی. جب شہزادی شام سے چلنے لگی, نجف کی طرف منہ کر گیا, بابا وہ شام جو 18 بیٹوں سے فتح نہ ہو سکی, یتیم بچے اور بیوہ عورتوں سے فتح کر کے جا رہی ہے. یہ ہے مقام سید. جو ہمارا مال لوٹا ہے واپس کرے. تیسری شرط, شہداء کے سر لے کر جاؤں گی. مولا گئے یزید کے پاس, کہتے کمینہ تو جانتا ہے اس قافلے کا سالار میں زین العابدین نہیں ہوں. اس قافلے کی قیادت میری پھوپھی سیدہ زینب کے ہاتھ میں ہے. میری پھوپھی نے 3 شرطیں نافذ کی ہیں. گھبرا کر کہتا کیا شرط ہے؟ پہلی شرط, آج سے 1 سال پہلے جو اعلان کیا تھا کہ باغی کی بہنیں آ رہی ہیں, جن محلوں پہ, جن مکانوں پہ, جن چرہوں پہ, میری پھوپھی فرما رہی ہے اب اعلان کرو باغی کی یہ بہن نہیں ہے, یہ مظلوم کی بہن ہے. یزید کہتا ہے مجھے شرط قبول ہے. دوسری شرط, میری پھوپھی فرما رہی ہے کہ مال جتنا لوٹا واپس لے جاؤں گی. یزید کہتا ہے جملہ سنو گے؟ یزید کہتا ہے سجاد, کربلا میں 32 ملکوں کے لوٹنے والے تھے. رونا تیرا نصیب ہے. اپنے آنسو اپنی شیشی میں جمع کر رہا ہے, زہرا کو خوش کر رہا ہے. دروازے پہ امام سجاد بیٹھے ہیں, جب جاؤ گے تیرا شکریہ ادا کرے گا. 32 ملکوں کے لوٹنے والے, سارا مال نہیں دے سکتا, جو موجود ہے حاضر ہے. باقی مال ہے فہرست دے دے, میں بازار سے قیمتی مال خرید دیتا ہوں. جب کہا نا بازار سے, میری آنکھوں کا, مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. کمینے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ مال جو نبی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس کے بدلے بازاری مال دیتا ہے. نہیں چاہیے بازاری مال. تیسری شرط, میری پھوپھی اب سارے شہداء کے سر لے جائے گی. یزید کہتا لے جائے, لیکن حسین کے سر کے لیے بہن بھائی کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. جنہوں نے شام کی زیارت کیا, صدوق موجود ہے جہاں مولا کا سر بند رہا, وہ دیوار موجود ہے جو پھٹی تھی. یہ کوئی افسانہ نہیں پیش کر, حقیقت پیش کر رہا ہوں. مولا آئے واپس, کہا اماں جی بیٹا, یزید نے سب شرطیں قبول کر لی. ایک شرط میں تھوڑی سی لچک ہے. کیا؟ کہ بہن بلائے. شریفو, چہلم کی مجلس, آخری مجلس ہے چہلم کی. کل تو 11ویں امام کی شہادت ہے نا, یہ آخری مجلس ہے چہلم کی. دے دو پرسہ جتنا دے سکتے ہو, قسمت میں ممکن اگلے سال نصیب نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. شہداء کے سر بہن بلائے, اگر بھائی کا سر چلا جائے لے جائے. اچھا, شہزادی فرماتی ہے ابھی میری اور حسین کی محبت کا کوئی امتحان باقی ہے. میری آقا دادی فرماتی ہے اماں فضا میرے قریب آ جاؤ, بہن رقیہ آپ بھی آ جائیں, بہن کلثوم آپ بھی آ جائیں. شہزادی نے ایک لفظ کہا, سنو گے؟ شہزادی نے کہا حسین تیری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا, تیری خاطر تو میں نے بچے بھی ختم کر دیے ہیں. تیری خاطر اب تیری اولاد میں کوئی مجھے ماں کہے گا, اس کی مہربانی ہوگی. ہائے 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 ہائے, میرا اپنا کوئی نہیں رہا. باز شریف و صدوق پھٹا, سر پھٹا, مولا کا سر پرواز کر کے زندان میں آ گیا. کہیں بھی کہتی ہے ماموں میری گود میں آ جا, کہیں بھی کہتی
کہتی ہے چچا میری گود میں آ جا, کوئی بی بی کہتی ہے بھائی میری گود میں آ جا, کوئی بی بی کہتی ہے بیٹا میری گود میں آ جا. حسین طواف کر رہا ہے جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اتر نہیں رہے میرے پہ سوال کرے اتر کے انہیں میں کہوں ممکن ہے بیٹی سکینہ تلاش, ممکن ہے بیٹی سکینہ. شریفوں کربلا سے لے کر شام تک, شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ, میری آقا دادی نے کبھی اپنی بیٹوں کا نام لے کر نہیں روئی. جب بھی روتی تھی بھائیوں کا نام لے کر. وہ بی بی جو ساری زندگی اپنے بیٹوں کو نہیں رہی, ہم نے آج پرسا اس کے بیٹوں کا دینا ہے. ہائے ہائے ہائے. شریفوں امام حسین کا سر آیا, سیدہ زینب نے گود میں لے لیا. اکبر کا سر آیا, کون بی بی اٹھی ہوگی؟ ایک بی بی اٹھی کہتی ہے میں نے تجھے 18 سال میں تو ترستی رہی, کبھی ماں کہہ کے بلائے گا, میں تیرے ہر سال کے لباس بناتی رہی, کبھی تو مانگے گا. جناب لیلا اٹھی, اکبر کا سر گود میں لے لیا. قاسم کا سر آیا, جناب فروہ اٹھی. ہائے ہائے ہائے. اور میرے اکبر یتیم حسن کے یتیم, ایک چھوٹا سا سر آیا. زوبہا من العزن الى العزن. ہائے 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 ہائے. زوبہا من العزن الى العزن. ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہے, ایک طرف خون ہے دوسری طرف ماں کا کھیر ہے. ایک بی بی اٹھی, کہاں سے اٹھی؟ جو دھوپ میں بیٹھی تھی. ہائے ہائے. یہ وہ بی بی تھی جب وارث کی لاش بے گرو کفن دیکھی, قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتی ہے مولا میرا میکا شہر ہوتا. ہائے 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 ہائے. میرے میکے والے تجھے کفن نہ دیتے ہیں, تجھے دفن نہ کرتے, میں بھیک مانگ کے کفن پہناتی. آئو میرا سر. اور شریفوں حسین کا سر آیا, سیدہ زینب نے گود میں لے لیا. اکبر کا سر آیا, جناب لیلا نے گود میں لے لیا. قاسم کا سر آیا, جناب فروہ نے گود میں لے لیا. اصغر کا سر آیا, جناب رباب نے گود لیا. سر آتے رہے گودوں میں جاتے رہے. میری آقا زادی کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے سر زمین میں پڑے تھے. کسی شام کی عورت نے پوچھا ان بچوں کی ماں کوئی نہیں ہے, ان بچوں کی بہن کوئی نہیں. میری آقا زادی فرماتے میرے اولا محمد ہے, میں نے حسین کا آباد رہے. کہ میں تھوڑا سا ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ میرا لوٹ کا مال آیا. ہائے ہائے ہائے. لوٹ کا مال آیا نا شہزادی کے سامنے, جناب سیدہ فضہ نے گٹھڑی کھولی. میری آقا زادی نے ایک چادر اٹھائی, سب سے پہلے ماں فضہ کے سر پہ دی, اماں یہ تیری چادر تھی جو کربلا میں لوٹی گئی. پھر ایک چادر اٹھائی, جناب کلثوم کے سر پہ دی, بہن یہ تیری چادر تھی جو کربلا میں لوٹی گئی. پھر ایک چادر اٹھائی, جناب رقیہ کے سر پہ دی, کہا بے بہن تیری چادر تھی جو ایک چھوٹی سی چادر ہاتھ میں آئی. ہائے 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 ہائے. کبھی سینے سے لگاتی ہے, کبھی بوسے دیتی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے, کبھی بوسے دیتی ہے. سکینہ کی قبر پہ غلاف بنا کر کا, سکینہ یہ تیری چادر ہے جو کربلا میں لوٹی گئی. میری آقا دادی کے ہاتھ میں در آئے, جناب سکینہ کی قبر پہ رکھے. ہے بیٹی یہ وہی در ہے جو شمر تماچوں سے تیرے اتارتا رہا. قبر سے آواز آئی اماں میں نے در پہنے نہیں, میری بہن سورا کو دے دینا. بشریفوں 7 دن کے بعد آخری جملہ, 7 دن کے بعد جناب سیدہ آگے ہے, پیچھے تمام شہزادی ہے. جناب سکینہ کی قبر کا طواف کیا, لفظ کہے الوداع الوداع یا سکینہ. قبر سے آواز آئی اماں مجھے بابے کے قاتل کے ملک میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. کہا بیٹی اکیلا نہیں چھوڑتی, بڑا جلدی واپس آ رہی ہوں, صرف 2 کام کرنے ہیں. ایک تیرے بابے کا سر کربلا میں پہنچانا